ولی لومن ایک ایسا نام جو ایک خواب کی موت کی کہانی سناتا ہے۔ آج ہم اسی مشہور سیلز مین کی دل دہلا دینے والی دنیا میں اتریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے امریکن ڈریم یعنی کامیابی کا وہ بڑا خواب خود اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی بن گیا۔ ایک سیلز مین کو خواب دیکھنا پڑتا ہے، یہ اس کام کا حصہ ہے۔ ولی کے اکلوتے دوست کی یہ الفاظ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ یہی تو اس ڈرامے کا مرکز ہے کہ جب خواب حقیقت کی سخت دیوار سے ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ایک انسان اس ٹکراؤ میں کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک سیلز مین کا زوال۔ یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ولی لومن سے، ایک ایسا آدمی جو اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہے اور اس کی دنیا اس کے چاروں طرف بکھر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ سوچیں، 63 سال کی عمر، ولی لومن اب وہ کامیاب، ہر دل عزیز سیلز مین نہیں رہا جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھتا تھا۔ اب وہ صرف کمیشن پر کام کرتا ہے۔ اس کا بریف کیس بھی اس کے خوابوں کی طرح بالکل خالی ہے۔ اس کی یہ حالت دراصل اس امریکن آئیڈیل پر ایک بہت گہرا تلخ طنز ہے جہاں کسی انسان کی قیمت اس کی کمائی سے لگائی جاتی ہے۔ اور یہ ہے لومن خاندان، ایک ایسا خاندان جو خواہشوں اور حقیقت کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ ولی وہ کامیابی کا ایک ایسا بھرم، ایک ایسا ایلیوژن بنائے رکھنا چاہتا ہے جو شاید کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کی بیوی لنڈا خاموشی سے اس ٹوٹتے ہوئے خاندان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے بیٹے بف اور ہیپی وہ اپنے باپ کی ناکام امیدوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہی خاندانی کشمکش، یہی اس ڈرامے کا دل ہے۔ اور یہیں پر ولی کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد، سب سے بڑی ہپوکریسی سامنے آتی ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ ایک بہت ویل لائکڈ کامیاب سیلز مین ہے، لیکن گھر کے اندر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بل تک ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو بھرم ہے یہ جو جھوٹ کی دنیا اس نے بنائی ہے، یہی اس کی زندگی کی بنیاد تھی، اور اب یہی بنیاد زمین میں دھس رہی ہے۔ تو جب حال اتنا ناقابل برداشت ہو جائے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ وہ ماضی میں پناہ لیتا ہے۔ ولی کا دماغ بھی بالکل یہی کرتا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس کی یادوں کی دنیا میں، ایک ایسی دنیا جہاں وہ نہیں جو وہ ہے، بلکہ وہ ہے جو وہ بننا چاہتا تھا۔ اس کا کچن، اس کا دماغ ایک سٹیج بن جاتا ہے جہاں ماضی کے کردار حال میں آ کر اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کا بھائی بین جو افریقہ میں امیر ہوا، وہ اس کامیابی کی علامت ہے جو ولی کو کبھی نہیں ملی۔ وہ عورت، اس کے ماضی کی غلطی، اس کے دھوکے کی زندہ یاد دہانی ہے۔ یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ، اس کے ذہن کا انتشار ہے جو باہر آ رہا ہے۔ اور پھر کہانی ایک بہت ہی تاریک موڑ لیتی ہے۔ ہمیں اس خاندان کے سب سے گہرے راز کا پتہ چلتا ہے۔ لنڈا اپنے بیٹوں کو بتاتی ہے کہ ولی کے جو کار ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ دراصل ایکسیڈنٹ نہیں ہیں، وہ خودکشی کی کوششیں ہیں۔ یہ ناکامی کی انتہا ہے۔ جب ایک انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی اس کی موت ہے۔ اسی اندھیرے میں امید کی ایک آخری جھوٹی سی کرن نظر آتی ہے، لومن برادرز اسپورٹنگ گڈز کا منصوبہ۔ یہ ایک آخری داؤ ہے، ایک ایسا خواب جو دراصل ولی کی اپنی ہی ناکام خواہشات کا عکس ہے، اور پورا خاندان اس خیال کو ایسے پکڑ لیتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو پکڑتا ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ تنکا انہیں بچائے گا نہیں بلکہ ڈبو دے گا۔ اب کہانی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سارے بھرم ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم اب اس ایک دن کی کہانی دیکھیں گے جو لومن خاندان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ ایک ایسا دن جہاں ہر جھوٹ سامنے آئے گا اور ہر خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ تم پھل کھا کر چھلکا پھینک نہیں سکتے، انسان کوئی پھل کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ولی کی یہ چیخ، یہ صرف ایک نوکری کھونے کا دکھ نہیں ہے، یہ اس پورے سسٹم کے خلاف ایک احتجاج ہے جو انسانوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر کچرے کی طرح پھینک دیتا ہے۔ 40 سال کی وفاداری کے بعد اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کی اب کوئی قیمت نہیں، وہ بیکار ہو چکا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت، بالکل اسی وقت، ولی کی ناکامی کی کہانی اس کے بیٹے بف کے ساتھ دہرائی جا رہی ہوتی ہے۔ بف کو بھی اسی طرح رد کر دیا جاتا ہے، اور یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ باپ کے جھوٹے خوابوں نے بیٹے کا مستقبل بھی برباد کر دیا ہے۔ اور پھر بف مایوسی میں کیا کرتا ہے؟ وہ ایک فاؤنٹین پین چرا لیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بے بسی بھری بغاوت ہے۔
اور پھر آتا ہے ریسٹورنٹ کا وہ سین، وہ دھماکہ جس کی زمین تیار ہو رہی تھی۔ یہاں ماضی اور حال آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بف سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ولی تو اپنے ماضی کے ایک خوفناک لمحے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ سچ سنی نہیں پاتا، اور نتیجہ بیٹے اپنے باپ کو وہیں اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب آتا ہے چوتھا حصہ، ایک $20,000 کا فیصلہ۔ جب ایک سیلزمین کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں، جب اس کے پاس بیچنے کو کچھ نہ بچے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی آخری اور سب سے قیمتی چیز بیچنے کا فیصلہ کرتا ہے، اپنی زندگی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں حقیقت اور وہم کے بیچ کی دیوار پوری طرح سے گر جاتی ہے۔ بف اپنے باپ کو اپنے بھائی کے بھوت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اپنی موت کا سودا کر رہا ہے۔ بف کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا باپ صرف ناکام نہیں ہوا، وہ اپنا ذہنی توازن، اپنی حقیقت کھو چکا ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں اور تم بھی۔ بف کی یہ آواز، یہ اس کی آخری ٹوٹی ہوئی التجا ہے۔ یہ صرف غصہ نہیں ہے، یہ محبت سے بھری ایک چیخ ہے، ایک بیٹے کی اپنے باپ سے درخواست کہ خدا کے لیے اس جھوٹے خواب کو جلا دو، اس سے پہلے کہ یہ خواب ہم سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ مگر ولی کو بیف کے آنسوؤں میں محبت نہیں، اپنی ناکامی کا ثبوت نظر آتا ہے۔ اس کے ذہن میں اس کی زندگی کی قیمت اب صرف ایک چیز ہے، $20,000 کی لائف انشورنس پالیسی۔ اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک باپ کے طور پر کامیاب ہونے کا اب ایک ہی راستہ بچا ہے، اپنی موت۔ اور اب آخری حصہ، ایک خواب کا مرثیہ۔ ولی اپنی آخری ڈیل کر چکا ہے۔ اب اس کی قبر پر کھڑے ہو کر ہم اس کی وراثت کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کی زندگی کا مطلب کیا تھا؟ اور یہ ہے ولی لومن کی کامیابی کا آخری اور سب سے تلخ ثبوت۔ وہ شخص جو چاہتا تھا کہ اس کے جنازے پر دور دور سے لوگ آئیں، اسے دفنانے کے لیے صرف 5 لوگ موجود ہیں۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب اس کی موت پر آ کر سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہوا۔ تو آخر کون تھا ولی لومن؟ کیا وہ وہی تھا جو اس کا بیٹا بف کہتا ہے، ایک ایسا آدمی جس نے غلط خواب دیکھے اور ان غلط خوابوں کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ تباہ کر دیا؟ یا پھر وہ وہی تھا جو اس کا دوست چارلی کہتا ہے کہ ایک سیلزمین کو تو خواب دیکھنا ہی پڑتا ہے، یہ اس کے کام کا حصہ ہے، بھلے ہی وہ خواب اسے برباد ہی کیوں نہ کر دیں؟ اور آخر میں لنڈا کے یہ الفاظ قبرستان کی خاموشی میں گونجتے ہیں، ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے۔ جس دن گھر کا آخری قرض اترا، اسی دن اس گھر کا مالک اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ مالی قرض سے تو آزاد ہو گئے، لیکن اس آزادی کی قیمت ولی کی جان تھی۔ ولی لومن کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ اس پورے معاشرے پر ایک سوالیہ نشان ہے جو کامیابی کو صرف بینک بیلنس سے ناپتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے، ایک لازوال سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کسی بھی بڑے خواب کی، چاہے وہ امریکن ڈریم ہو یا کوئی اور، اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ اور کیا وہ قیمت ادا کرنے کے قابل ہے؟